الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، انتخاب حدیث جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بلوغ المرام کی شکل میں کیا گیا، اس کا ہم اجتماعی مطالعہ کر رہے ہیں ترتیب کے ساتھ. اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی سنوارنا چاہیں، اپنی عبادات کو نکھارنا چاہیں، نماز وغیرہ کو درست کرنا چاہیں، تو سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنا عمل کریں، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. گزشتہ ہم نے نماز کے بارے میں مختلف چیزوں کو کور کیا کہ نماز میں خشوع کیسے ہو، نماز کے اوقات کیا ہیں، نماز کے شروط کیا ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. طریقہ نبوی کے مطابق ہم جو سلسلہ شروع کیے ہوئے تھے اس میں ہم پہنچے تھے کہ رکوع اور سجدہ، اس میں کیا چیزیں پڑھی جائیں، کیسے تسبیحات کا ذکر ہو. اب آگے اس کے بعد کہ جب آدمی سجدے میں جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے، تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ سجدے کی حالت میں جب ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرے، زیادہ سے زیادہ دعا کرے. جب آدمی نماز کو سمجھ کر پڑھے گا نا، تو وہ تسبیحات گن کے نہیں کرے گا کہ 3 ہوئے کہ نہیں ہوئے، جلدی اٹھ جاؤ. اب اس کے بعد پڑھنا گویا منع ہے. منع نہیں ہے. 3 کا طریقہ یہ منیمم ریکوائرمنٹ کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ کم سے کم اتنی تو نماز پڑھیے کہ 3 بار آپ سبحان ربی العظیم یا 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نماز کبھی کبھی ایسی پڑھ رہے ہیں کہ 3 بار بھی نہیں ہوتا، تو اس سے منع کیا گیا. کم سے کم اتنی ہو آپ کی کہ 3 بار کم سے کم، زیادہ سے زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ ہی کوئی حد نہیں ہے. اور جو آدمی سمجھ کر پڑھے گا اس کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا لطف آئے گا کہ وہ تھوڑے ہی گن کر اللہ کی تسبیح کرے گا اور بھی زیادہ پڑھتا جائے گا. پھر اس میں جو مختلف دعائیں بتائی گئیں، اگر ان دعاؤں کو بھی آدمی پڑھے تو اور بھی زیادہ اس کو لطف آئے گا، اور بھی زیادہ اس کا وہ دیکھیں گے آپ کہ اس کو مزہ آتا جائے گا. اس لیے اس کا سجدہ بھی لمبا ہوگا، اس کا رکوع بھی لمبا ہوگا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مختلف دعائیں آپ پڑھتے تھے سجدے کی حالت میں، ہم لوگ وہی سبحان ربی الاعلیٰ پہ کام چلا رہے ہیں. تو آگے بڑھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی کہ سجدے کی حالت میں بھی کچھ دعائیں پڑھی جائیں. اور جیسے مثلا کچھ ایسی مختصر مسنون دعائیں ہیں کہ مختصر ہونے کے باوجود بہت افیکٹو، مؤثر ہیں، اس کو پڑھیے، فائدہ اٹھائیے. اب آپ رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد رکوع سے اٹھتے ہیں، تو رکوع سے اٹھتے وقت بھی بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رکوع ہوتے ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے. اب رکوع کے بعد بھی دعا ہے، اب وہ دعا نہیں پڑھی گئی، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب آپ کو دعا پڑھنی ہے. وہاں پر بھی ہم کام چلاتے ہیں، کون سا وہ شارٹ روٹ جو ہے نا، وہ سکھایا جو گیا تھا بچپن میں آسان نماز کے لیے، تو وہ تو ٹھیک ہے، کبھی وہ کم سے کم جس کو کہتے ہیں نا منیمم ریکوائرمنٹ، کم سے کم گزارے کے لیے. بھائی کبھی آپ جو ہے نا کھانا بھی کھاتے ہیں، ہمیشہ دال چٹنی پہ گزارا تو نہیں کرتے نا، کبھی کبھی آپ کا جی چاہتا ہے کہ کچھ اور بدل کر کھائیں. تو نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب ٹھہریں تو آپ بڑی بڑی صورتیں پڑھیں، بڑی بڑی دعائیں بھی یاد کریں، تاکہ ہر جگہ شارٹ فارم پر جانے کے بجائے ذرا مناسب انداز سے دعائیں بھی پڑھیں. مثلا آئیے دیکھتے ہیں رکوع کے بعد کیا کرنا چاہیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کہ آپ رکوع کرتے تو کس طرح سے، رکوع سے اٹھتے تو پھر کیا فرماتے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو بہت مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الرکوع قال، جب رکوع سے اٹھتے کھڑے ہو کر کہتے، کیا فرماتے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہے بھی یہ صحیح مسلم کی حدیث کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری دعا پڑھتے تھے.
صرف ربنا لکل حمد سجدے میں چلے گئے، ہمیشہ یہی چل رہا ہے، تو اب یہ دعا کب پڑھیں گے؟ اسی طرح اور بھی مختلف دعائیں بتائی گئیں، ربنا لکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کہ یہ بعض صحابہ کا عمل رہا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ یا اسی طرح کی اور بہت ساری دعائیں جو رکوع کے بعد، اب رکوع سے اٹھتے اٹھتے اگر سجدے میں جائیں گے یہ کب پڑھیں گے؟ تو یہ سب دعائیں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اب اس طرح سے ہم ٹھہر گئے، آرام سے یہ پورا پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائیں، جلد بازی نہیں۔ جب ایک سجدہ کیے، جب وہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، یعنی دوسری جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھیے۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد ایک سجدہ ہو گیا، اب اللہ اکبر کر کے اٹھیے۔ اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے میں جلدی مت کیجیے، ابھی ٹائم باقی ہے۔ مسنون طریقہ کیا ہے؟ پہلے سجدے کا معلوم کیجیے کہ سجدہ کیسے کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سجدے میں گئے پاؤں پورے اٹھ گئے پیچھے سے، دیکھا ہے نا، پاؤں بھی اٹھا دیتے ہیں، سجدہ ایسے نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے بعض لوگ سجدے میں گئے، یہ کوہنیاں جو ہیں یہ بھی ایسے زمین پہ رکھ دیے، سجدہ ہو رہا ہے، کہ وہ کہتے ہیں اب آرام کرنا ہے، ریسٹ کرنے کے لیے جیسے آدمی یہ سب نیچے رکھ دیتا ہے ایسے جو ہے یہ ہتھیلیاں یہ نیچے رکھ دیے۔ تو آرام اتنا کیا ہو گیا کہ بھئی تھوڑا سا سجدے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق۔ تو سجدے کے اندر یہ جو کوہنیاں ہیں یہ زمین کو نہیں لگنی چاہیے، اسی طرح سے اپنے پاؤں پہ بھی نہیں۔ بعض لوگ زمین پہ نہیں لگائے تو پورا زور اپنے پھسلیوں پہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ ریسٹ دوسری طرف سے حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے زمین سے اور اس سے اٹھے ہوئے ہونا چاہیے، ایسے تھوڑا سا یہ اٹھا ہوا پوزیشن ہو، دوسری طرف بھی یہ اٹھا ہوا، یہ حصہ اٹھا ہوا رہنا چاہیے۔ یہ ہے جو کوہنیوں کو اٹھائے رکھنے کا سجدے کے اندر۔ اور سجدہ جو ہوتا ہے نا 7 اعضاء پر ہوتا ہے، 7 جسم کے حصے ٹچ کرنا چاہیے زمین کو، پھر وہ سجدہ ہوگا۔ نہیں ٹچ کریں گے تو وہ سجدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے حدیث میں کیا کہا گیا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ اب وہ 7 ہڈیاں کیا ہیں جس پر سجدہ ہوتا ہے؟ اب دیکھیے، علی الجبہتی، پیشانی، یہ زمین پر لگنا چاہیے، ضروری ہے۔ اور پیشانی کا ہی حکم ہے ناک کا بھی، یعنی دونوں کو ایک کاؤنٹ کیا گیا ہے، تو دونوں کو زمین پہ ٹچ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور اس وضاحت کے مطابق یہ دونوں چیزیں وہاں پر کور ہونی چاہیے، یعنی لگنا چاہیے زمین کو، نمبر 1۔ اس کے بعد کیا ہے، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ إِلَىٰ أَنفِهِ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، یعنی پیشانی اور ناک دونوں زمین کو لگی، اور ایک کاؤنٹ ہوگا، یہ دو نہیں۔ اور پھر اس کے بعد وَالْيَدَيْنِ، دونوں ہاتھ زمین پر، دونوں ہاتھ لگ گئے، اب گنتے جائیے۔ وَالرُّكْبَتَيْنِ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کے گھٹنے زمین پر ٹکنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْن، پاؤں کا جو کارنر کا حصہ ہے یعنی انگوٹھے وغیرہ وہ، تو دونوں پاؤں کے انگوٹھے 2، 2 گھٹنے 4، 2 ہاتھ 6، اور اس کے بعد پیشانی اور ناک دونوں ملا کر 7۔ اس میں سے کوئی ایک چیز رہ گئی تو سجدہ ناقص ہو جائے گا۔ سجدے کا مسنون طریقہ یہ کہ یہ 7 جو ہے زمین پہ لگنا چاہیے، اس کا پہلے سے آدمی اہتمام کرے۔ اب پاؤں اٹھا رہے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے تو نماز سکھائی جا رہی ہے تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن بڑے لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر سجدہ ان کا کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ اب سجدے کے بعد سجدے میں جب انگلیاں رکھیں گے وہ بھی ہمیں بتایا گیا۔ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی بات ہمارے لیے چھوڑی نہیں ہے، ساری تفصیل بتا دی گئی۔ انگلیوں کے اینگل کیسے ہو، انگلیوں کی پوزیشن کیسے ہو، ایسے ہو، کھلے ہوں، کیسے ہوں۔ دیکھیے اس میں کیا فرمایا گیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی وسجد فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، یعنی کشادہ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو، مطلب اتنا ہو جاتا کہ یہ اٹھ جاتا تو یہاں گیپ پڑ جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو انگلیوں کو ملا کر جوڑ کر، اور رکوع میں جاتے تو کھول کر، یعنی جیسے آپ گھٹنا پکڑ رہے ہیں رکوع میں کرتے وقت تو یہ کھلے ہوئے، رکوع میں یہ اینگل ہو انگلیوں کا، اور سجدے میں بنا ہوا۔ جب سجدے میں رکھیں گے تو
یہ جو ہے بند، اس میں بھی حکمت ہے. دیکھیے رکوع میں بیلنس کے لیے تھوڑا سا انگلیوں کو کشادہ کریں تو زیادہ بیلنس صحیح رہتا ہے، اور سجدے میں تو بیلنس نہیں، وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ اور بھی آپ کے گھٹنے بھی لگے ہوئے ہیں، پاؤں کا حصہ بھی لگا ہوا ہے، تو بند کر کے رکھیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ ایزی بن جائے گا. تو دونوں طریقوں کو اس کے ذریعے سے آپ کور کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سجدہ جب ہو گیا اس اینگل میں، پھر آپ جتنی دیر بھی سجدہ کرنا چاہتے کر کے اللہ اکبر کہہ کے اٹھتے. تو دو سجدوں کے درمیان جو گیپ ہے اس میں پراپر بیٹھا کرتے تھے، اور بیٹھ کر کیا کرتے آئیے اس میں بتایا گیا دعا پڑھتے تھے. اور وہ دعا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان جو ہے اس میں کہا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافینی ورزقنی. یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ اور بھی استعمال ہوئی ہے، جیسے بعض روایات میں وجبرنی کا بھی اضافہ ہے، وعافینی کا بھی اضافہ ہے. تو کم سے کم یہ ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافینی ورزقنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب پڑھ رہے ہیں دعا؟ دو سجدوں کے درمیان. اب بہت سے نمازی ہمارے ماشاءاللہ تبارک اللہ ایسے ہیں جن کو یہ دعا بھی یاد نہیں ہے، 5 وقت کے ویسے نمازی ہیں پکے، مگر یہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی یاد نہیں ہیں، کیونکہ وہ جلدی کا مسئلہ ہے. تو ایک سجدہ کیا، دوسرا اللہ اکبر تو اللہ اکبر. اب یہ دعا کب پڑھے بھائی؟ اگر آپ دعا نہیں پڑھے تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھو سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے فائدہ زیادہ ہوگا، اور اگر سنت کو چھوڑ دیں گے تو فضیلت سے محرومی ہوگی. تو کم سے کم اللہم اغفر لی، بعض روایات میں آیا ہے کم سے کم اتنا تو پڑھ لو. اگر آپ اتنا بھی نہیں پڑھے اللہم اغفر لی بھی پڑھنا تو بڑا چاہیے. میں چھوٹی اس لیے نہیں بتایا کہ آپ لوگ بھی شارٹ پڑھنے کے عادی بن جائیں گے، تو جو بڑی دعائیں وہ بھی یاد رکھیں ذرا، ورنہ جو ہے بعض اوقات اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ پوری دعا پڑھیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد میں دوسرا سجدہ کریں گے. اب دوسرے سجدے کے بعد اتحیات کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام. ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ دو سجدوں کے درمیان جو گیپ ہے اس میں پراپر بیٹھا کرتے تھے، اور بیٹھ کر کیا کرتے آئیے اس میں بتایا گیا دعا پڑھتے تھے. اور وہ دعا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان جو ہے اس میں کہا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافینی ورزقنی. یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ اور بھی استعمال ہوئی ہے، جیسے بعض روایات میں وجبرنی کا بھی اضافہ ہے، وعافینی کا بھی اضافہ ہے. تو کم سے کم یہ ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافینی ورزقنی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ فرمایا کرتے تھے اس میں انگلیاں ملا کر، اور رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں کشادہ کر کے. تو یہ ادب بتایا گیا، رکوع کے اندر انگلیاں تھوڑی سی کھلی ہوئی ہوں جیسے آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، اور سجدے کے اندر صرف رکھ رہے ہیں تو اس میں پکڑنے والی کوئی بات نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ کی انگلیاں جو ہے سجدے کی حالت میں ملی ہوئی ہوں گی. اب یہاں پر ہم آگے بڑھنے سے پہلے جو کچھ دعائیں ہیں، کچھ طریقہ ہے، جیسے رکوع کے بعد سجدے کے درمیان، یہ وہ دعائیں ہیں جو مسنون ہیں، اس کا فائدہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. جیسے آپ میں سے اگر کوئی بتا دے کہ دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھ دیتے ہیں، آپ بتائیں گے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی. ماشاء اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف دعائیں ان میں سے ایک مختصر دعا ہے. اور رکوع سے جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس وقت کیا کہیں گے آپ؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ماشاء اللہ. یہ ایک دعا ہے، اور بھی اس کے علاوہ مختلف دعائیں ہیں جو عموماً احادیث میں بیان کیے گئے، جو اس کے اندر ذکر کیے گئے، اور اسی طرح صحابہ کرام وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پڑھا کرتے تھے. تو یہ دعائیں وہ ہیں جو عموماً ہمیں یاد رہنی چاہیے، اور اس کا التزام کرنا چاہیے کہ جو ہے مختلف دعائیں مختلف اوقات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ یاد کریں. صرف ایک چھوٹی دعا پر ہی ساری زندگی ٹرخاتے رہیں گے ایسے نہیں، بلکہ مختلف دعائیں ہیں، اور اس میں جو ہے ہمارے لیے فائدہ ہے. دعائیں جتنی پڑھیں گے ہمارے لیے فائدہ ہے. اب آئیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، چونکہ ابھی یہ دعاؤں کا بھی اور رکوع کا بھی سلسلہ چل رہا ہے،
تو اسی کے ضمن میں ایک اور چیز بھی جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے وہ دعائے قنوت کی ہے، کیونکہ دعائے قنوت کا تعلق بھی دو جگہوں پر ہے، یا تو رکوع سے پہلے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور اس کو رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے اس کا پڑھنا درست اور ثابت ہے۔ تو جیسے دعائے قنوت کے بارے میں مختلف کلمات اور جو زیادہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں وہ کون سا قنوت ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جو محبت تھی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے بہت زیادہ محبت اور پیار تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ چیزیں سکھا رہے تھے، تو ان میں سے ایک دعائے قنوت بھی ہے۔ تو دعائے قنوت جو سکھائی گئی، فرماتے ہیں ان الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال، کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں، اقولہن فی قنوت الوتر، کہ میں صلاۃ الوتر جب پڑھتا ہوں تو اس میں دعائے قنوت میں یہ پڑھتا ہوں، وطر کی نماز میں جو قنوت پڑھتے ہیں اس میں یہ پڑھتا ہوں۔ تو اب اگر میں یہ پڑھنے سے پہلے آپ میں سے پوچھوں گا کہ وہ کون سی دعائے قنوت ہے تو کتنے لوگ صحیح جواب دیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ یعنی ماشاءاللہ کچھ لوگ یاد کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ، بہت اچھی بات۔ تو اب دیکھیے اس میں کیا ہے وہ دعا، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اپنے نواسے کو جو دعائیں سکھائے تھے اس میں دعائے قنوت کے لیے وہ جو پڑھتے تھے اللہم اہدنی فی من ہدیت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا دعائے قنوت ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ عام طور پر کب پڑھا کرتے تھے دعائے قنوت؟ دعائے قنوت پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ دعائے قنوت پڑھیں گے وطر کی نماز میں، اور دوسرے کبھی ضرورتاً فرض نمازوں میں بھی پڑھا گیا، جیسے مغرب کی نماز میں یا فجر کی نماز میں، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فجر کی نماز میں ضروری قرار دیتے ہیں، اور دیگر جو محدثین اور علماء کرام ہیں امام شافعی کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت فجر میں ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے وطر کی نماز میں یہ تو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، اس میں رکوع کے پہلے پڑھنا بھی جائز ہے، رکوع کے بعد بھی پڑھنا جائز ہے، دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، دعائے قنوت کے دونوں انداز ہیں پڑھنے کے۔ اسی طرح ایک اور ہے جس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ قنوت نازلہ کا مطلب ہے کہ کوئی پرابلم، کوئی کلائمیٹی، کوئی ایسی آفت آ گئی مسلمانوں پر بہت بڑی قسم کی، تو اللہ کی مدد مانگنے کے لیے اس کا ایک طریقہ ہے دعائے قنوت، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض خصوصی موقعوں پر اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، کوئی خاص مسئلہ ہوتا تو یہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، اور اس میں اور بھی مختلف قسم کی دعائیں پڑھتے تھے حالات کے اعتبار سے۔ اگر کوئی بڑی مصیبت اور آفت آ گئی ہے تو دعائے قنوت مصیبت اور پریشانیوں میں بھی، دعائے قنوت نارمل حالات میں بھی، دعائے قنوت فرض میں بعض نمازوں میں بھی، اور دعائے قنوت وطر کی نماز میں بھی، یہ سب مسنون ہے، اور اس کا پڑھنا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے ثابت ہے۔ اس کے لیے مختلف الفاظ اور مختلف کلمات بھی ہیں۔ ہم اب تحیات کی طرف جائیں کیونکہ ہمارا ٹائم یہاں پر ختم ہو رہا ہے، مگر یہاں اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ جی شیخ، دو سوال ہیں۔ ایک جلسہ استراحت کے تعلق سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جلسہ استراحت کرنا جائز ہی نہیں ہے، کہ مطلب دوسرے اور چوتھے رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے جو بیٹھا جاتا ہے یہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، لیکن آپ مطلب جب کافی کمزور ہو گئے، آپ کے آخری وقت میں بیٹھا کرتے تھے، اور جبکہ آپ کا جسم کافی بوجھل ہو گیا تھا تب، تو ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور دوسرا ہے دعائے قنوت کے تعلق سے، آپ نے کہا کہ رکوع سے پہلے بھی پڑھی جائے گی، رکوع کے بعد بھی پڑھی جائے گی، تو اس میں سے مطلب کیا ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں؟ اور اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کی جا سکتی ہے تو کس صورت میں، مطلب رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں گے یا رکوع کے بعد؟ جزاک اللہ شیخ۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں سے اٹھتے وقت تھوڑا سا آرام سے اٹھا کرتے تھے۔ اب ہم اپنی طرف سے کیوں فرض کر لیں کہ آپ جب بیمار تھے جبھی اٹھتے تھے، یا ہم یہ کیوں فرض کریں کہ صحت کی وجہ سے آپ نے ایسے
کیا ہے؟ حدیث میں کوئی اس کا ذکر ہے؟ جب حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، کچھ ائمہ نے اس طرح کی بات کی ہے، کچھ علماء کرام نے اس طرح کی بات کی ہے، لیکن دوسرے ائمہ اس کو نہیں قبول کرتے کہ جب حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے کیوں فرض کر لیں کہ بیماری کی وجہ سے 2 سجدوں سے اٹھتے وقت آپ تھوڑی دیر ریسٹ کرتے پھر رکعت میں کھڑے ہوتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقفہ لیتے تھے تو وہ وقفہ لینا یہ مسنون ہوا، یہ واجب یا فرض نہیں ہے، مسنون ہے۔ اگر کوئی لینے کے لیے اگر صحیح طریقے سے پڑھنا چاہے تو وہ لے لے، نہیں لیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی یا ناقص ہو جائے گی، اس میں تعویلات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ قنوت، جیسے میں نے بتایا کہ قنوت کے مختلف انداز ہیں، قنوت نازلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اگر مختلف قسم کی کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے تب، یا نہیں تو یہ جو دعائے قنوت وغیرہ بتائی گئی یہ آرڈنری قنوت ہے، اور وطر وغیرہ کی نماز میں اس کا پڑھنا جو ہے مسنون ہے۔ اسی طرح سے بعض موقعوں پر فرض نمازوں میں بھی، تو اس لیے جو ہے نا اس میں فرض نماز میں پڑھیں یا وطر کی نماز میں پڑھیں، دونوں صورتوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ وطر کی نماز میں ہے۔ اب باقی رہا کہ ہاتھ اٹھانا، یہ دونوں طریقے درست ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نیچے چھوڑ کر بھی آپ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے ثابت ہے، یا ویسے ہی ہاتھ باندھے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کافی مجال واسع ہے، یعنی گنجائش ہے جس طریقے سے بھی آپ عمل کریں، لیکن زیادہ بہتر ہاتھ اٹھانے کا جو طریقہ ہے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے، عجز و انکساری کا ایک انداز ہے، اس لیے اس میں ہاتھ اٹھائے جائیں تو وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ جی، وطر کی نماز میں کبھی کبھی دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو وہ نماز ہو جاتی ہے نا وطر؟ ہاں، اگر وطر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جائیں تو نماز ہو جائے گی، بلکہ جان کر بھی چھوڑ دیں گے تو بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ دعائے قنوت جو ہے وطر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ بالکل وہ نہیں پڑھیں گے تو یا چھوٹ جائے گا، یا شرط یا لازمی نہیں ہے۔ اگر وطر میں پڑھیں زیادہ بہتر ہے، مسنون ہے۔ کبھی آدمی چھوڑ دیں تو چھوڑ بھی سکتا ہے، جان کے بھی چھوڑ سکتا ہے، آپ کی نماز سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے تو اس لیے ہم یہیں پر رکتے ہیں۔ انتظار کیجئے ہمارے اگلے لیکچر کا، تاکہ نماز کا جو بقیہ طریقہ رہ گیا ہے اس کو ہم پورا کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما